علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ ذی قدر ذی وقار سامعین، آج کا یہ درس جس موضوع پر میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سنت کی اہمیت، سنت کا شریعت کے اندر کیا مقام ہے، اور جو بندے سنت کو اپناتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے کیا درجہ بنایا ہے، ان کے لیے کیا انعامات بنائے ہیں۔ بھائیو، اس امت کا ہر کلمہ گو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہر کلمہ گو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اور رسول اللہ کی محبت ایمان کا جز ہے۔ جس دل میں آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، وہ بندہ لاکھ ایمان کے دعوے کرے، میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن، وہ ایماندار ہی نہیں ہے۔ اب محبت رسول کا کچھ تقاضا ہے، اور اس کا مین تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں بتائی ہے، جو اللہ کا دین ہمیں بتایا ہے، ہم اس کو مان لیں، یہ محبت ہے۔ اور نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ تمہیں رسول اللہ سے جو چیز ملے تم اللہ کے نبی سے وہ چیز لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے میرا نبی روک دے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا دین کے متعلق۔ سنت کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے ایک ماڈل اور نمونہ ہے۔ کوئی کائنات کا انسان اگر کامیابی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو کر بالآخر جنت میں پہنچ جاؤں، اس کے لیے میرے بھائیوں ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ کی اتباع کرے۔ رسول اللہ کی اتباع کیسے کرے گا؟ یعنی رسول اللہ کے طریقوں کی اتباع کرے۔ اب رسول اللہ کے طریقوں کی اتباع کرنا یہ ہر مومن پر ضروری ہے۔ اس لیے آج امت اکثر دین سے دور ہو رہی ہے، اور دین کے معاملے میں یہ بے رغبتی اور بے توجہی کا لوگ اظہار کرتے ہیں، لوگوں کے یعنی حالات یوں بتاتے ہیں جیسے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کا
اپنی زندگی میں معمول بنا لیں تو اللہ تعالی ہمیں دین کے قریب کر دے گا، دین کے قریب کر دے گا۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں سنت کی اہمیت کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ سنتی اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال۔ او لوگوں، جو بندہ میں محمد رسول اللہ کی سنت کی حفاظت کرے، یعنی اس کو عملی زندگی میں لائے، اس کو محفوظ کرے۔ محفوظ کا کیا ہی ایک ہی طریقہ ہے نا کہ اس پر عمل کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ سنت عمل ہے۔ فرمایا من حفظ سنتی، جو بندہ میری سنت کی حفاظت کرے، اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال، ایسے بندے کو اللہ 4 انعامات سے نوازتا ہے۔ کتنے؟ توجہ کریں، بڑے قیمتی انعامات ہیں۔ فرمایا یہ شرح شریعت الاسلام کے اندر یہ چیز فتاوی رحیمیہ میں یہ روایت منقول ہے، حوالہ میرے پاس ہے، آپ لے سکتے ہیں مجھ سے۔ فرمایا جو بندہ بھی میری سنت کی حفاظت کرے، میری سنت پہ عمل کرے، اس کو اللہ تعالیٰ 4 انعامات عطا فرماتا ہے۔ پہلی چیز المحبت فی قلوب البررہ، 1۔ نمبر 2 والہیبت فی قلوب الفجرہ، نمبر 3 والسعۃ فی الرزق، اور نمبر 4 والثقۃ فی الدین۔ یہ 4 چیزیں اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ پہلی چیز، جو بھی اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرے، اللہ کے نبی کی سنت کو محفوظ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو پہلا انعام یہ دیا جاتا ہے، نیک لوگوں کے دل میں اس بندے کی محبت اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ نیک لوگ، اللہ والے، اللہ کے ولی، متقی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک محبت پیدا کر دیتا ہے سنت پر چلنے والے کی۔ نمبر 2 والہیبت فی قلوب الفجرہ، اور جو بندہ اللہ کے نبی کی سنت پہ چلنے لگ جائے، اللہ پاک اس بندے کا رعب گناہگاروں کے دل میں ڈال دیتا ہے، اس کا رعب پڑ جاتا ہے، گناہگاروں پر اس کا رعب پڑتا ہے، بدعتی لوگوں پر اس کا رعب پڑتا ہے۔ جو سنت کو اہمیت دے، سنت پر چلنے لگ جائے، دوسرا انعام ہے کہ اللہ پاک گناہگار لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب ڈال دیتا ہے۔ بڑا انعام ہے نا یہ بھی ہے۔ اور نمبر 3، جو بندہ اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا وسعت فی الرزق، اس بندے کا رزق اللہ وسیع کر دیتا ہے۔ یہ میری بات نہیں، یہ میرے اساتذہ مشائخ کی بات نہیں، یہ ہماری اشاعت التوحید جماعت والوں کی بات نہیں، یہ کائنات کے سب سے افضل ترین انسان آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ جو شک کرے گا اسلام سے فارغ ہو جائے گا۔ میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہوگا، تصدیق کیجئے نا، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، سچ فرمایا ہے۔ فرمایا جو بندہ سنتوں پر عمل کرتا ہے، اللہ اس کا رزق وسیع کر دیتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ، یہ بھی کمال کی بات ہے، چوتھے نمبر پہ فرمایا وَالثِّقَةُ فِي الدِّينِ،
اللہ پاک اس کے دین کو مضبوط کر دیتا ہے، دین اس کے دل میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن ایک دعا سکھاتا ہے، توجہ کریں، اللہ کا قرآن ایک دعا سکھاتا ہے۔ دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آتی ہے نا دعا، اکثر ساتھیوں کی آتی ہوگی، یاد کر لو، بڑی قیمتی ہے، میں اس کا معنی بتاتا ہوں حیران ہو جاؤ گے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد، ہدایت ہمیں عطا کرنے کے بعد، الہ العالمین ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پن نہ پیدا کر دینا کہ ہم ہدایت کے راستے سے محروم ہو جائیں۔ اتنی عجیب دعا ہے، اللہ ہدایت دینے کے بعد ہدایت سے محروم ہمیں نہ کرنا، چھین نہ لینا۔ ہم کئی دفعہ یہ دعا کرتے ہیں، آپ بھی کیا کرو، الہ العالمین ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، ہمارے قصور تو بہت زیادہ ہیں، پر تو بڑی رحمت والا ہے، ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ناراض ہو کر ہم سے ہدایت والی نعمت چھین نہ لینا۔ ایک اور حدیث سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ، ذرا اونچی آواز سے پڑھو یار، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعتبار بالخواتیم، او لوگوں 100 سال زندگی ہے، 80 سال زندگی ہے، 60 سال زندگی ہے، یا جتنی بھی ہے، فرمایا لوگوں سنو، جتنی بھی زندگی گزارے بندہ، اگر اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو ساری زندگی کامیاب، اور اگر خاتمہ اللہ نہ کرے کفر کی حالت میں ہوا، ہدایت سے محروم ہو کر اس کا خاتمہ ہوا، ساری زندگی کی محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ اب دیکھو اچھا خاتمہ کیسے ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا، اللہ پاک میری سنت پر چلنے والوں کو چوتھا انعام یہ دیتا ہے، وَالثِّقَةُ فِي الدِّينِ، اس کے دین کے اندر اس کو اور مضبوطی دے دیتا ہے۔ اس لیے سنت کو معمولی نہ سمجھنا میرے بھائیوں، سنت ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ایک ایسا طریقہ ہے، اس کے لیے میں نے سورۃ آل عمران تھی وہ بھی جو میں نے خطبے میں پڑھی، توجہ، اس میں اللہ نے فرمایا، قُلْ إِن كُنْتُمْ، یہ آیت نمبر 31 سورۃ آل عمران، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے پاک پیغمبر ان لوگوں کو بتا دے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ پیار کرے، چاہتے ہو، سارے چاہتے ہو نا کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے برگزیدہ بن جائیں، اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ ہمارے ساتھ محبت کرے، فرمایا تو ایک ہی فارمولہ ہے، ایک ہی قانون ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ کون سا طریقہ؟ فَاتَّبِعُونِي، اے فَاتَّبِعُوا الرَّسُولِ، اللہ کے رسول کی سنتوں پہ چلنا شروع کر دو، تم اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلو گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ بس فرمایا نہیں، جب اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ پاک کیا کرے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری ساری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔
इनाम है ना अल्लाह का। किस वजह से? रसूलुल्लाह की सुन्नत पर चलने की वजह से अल्लाह महबूब भी बना लेगा और अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाह भी माफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारा रब ही वो है जो सारे गुनाहों को माफ करने वाला है और रहम करने वाला है। ठीक है जी। तो अब देखिए जरा, अल्लाह की नजर में अल्लाह का पसंदीदा बंदा वो है जो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे चले। अल्लाह का महबूब वही है जो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे चले। अब एक और बात बताऊं आपको, अब अल्लाह के नबी की नजर में, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी की नजर में कौन सा बंदा अल्लाह के नबी को ज्यादा प्यारा है? उसके लिए भी हदीस सुनिए नाम। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं क़ाल ली रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने मुझे कहा। हजरत अनस कहते हैं अल्लाह के नबी ने मुझे कहा, और हजरत अनस वो साहबी है जिसने 10 साल तक अल्लाह के नबी की खिदमत की है, घर में रहकर खिदमत की है। फरमाया कि क़ाल अली रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने मुझे फरमाया या बुनैया, ऐ मेरे बेटे। कितनी मोहब्बत है? कितनी मोहब्बत, नबी जिसको बेटा कह दे है। फरमाया या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, इन कदरता अल तुस्बिह व तुमसिया व लैस फी कल्बिका गिश्शुल अहद फफअल। फरमाया मेरे बेटे सुन, अगर तुम्हें ये तौफीक नसीब हो जाए। अब देखो जरा तवज्जो से, अल्लाह के नबी की नजर में महबूब बंदा कौन है? अल्लाह के नबी का। तवज्जो, फरमाया बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, अगर तुमसे हो सके तो हर रोज अपनी सुबह और अपनी शाम इस तरह किया कर कि तेरे दिल में किसी मुसलमान के खिलाफ बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए। मुसलमान के खिलाफ बुग़्ज़, बुग़्ज़ का माना क्या है? कीना नहीं होना चाहिए। कीने का मतलब क्या है? अंदर अंदर से दुश्मनी पालना और मौके की तलाश में रहना। मौका मिलेगा तो मैं इसे जलील करूंगा, इससे इंतकाम लूंगा, बदला लूंगा। इसका नाम होता है कीना परवर बंदा। तो फरमाया इन कदरता तुस्बिह व तुमसी, अगर तुमसे हो सके तो सुबह और शाम, यानी सारी जिंदगी, सुबह शाम का क्या मतलब? सारी जिंदगी ऐसे गुजार कि तेरे दिल में किसी के खिलाफ कीना ना हो। फफअल, बस ऐसा किया कर, ये खासियत अपने अंदर पैदा कर। फिर फरमाया सुम्मा क़ाल या बुनैया, और अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ अनस, ए मेरे प्यारे बेटे, वज़ालिका मिन सुन्नती। अपने मौजू याद रखें जरा, तवज्जो, वज़ालिका मिन सुन्नती, और ये मैं मोहम्मद की सुन्नत है। किसी के खिलाफ बुग़्ज़ नहीं है दिल में, किसी के खिलाफ कीना नहीं है। और अगली बात तवज्जो से, वज़ालिका मिन सुन्नती, ये मेरी सुन्नत है। वमन अहब्ब सुन्नती, ये बात असल ये जुमला था, वमन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मई फिल जन्नह। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मेरे बेटे, ये मैं मोहम्मद की सुन्नत है, किसी के खिलाफ मेरे दिल में कीना नहीं है। और सुन ले मेरे बेटे, जो बंदा मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है वो मैं मोहम्मद से मोहब्बत करता है। और फिर फरमाया वन वमन अहब्बनी, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा काना मैया फिल जन्ना, क़यामत के दिन वो मैं मोहम्मद के साथ जन्नत में होगा। कितना बड़ा इनाम है।
दो बातें मैंने कही। अल्लाह की नज़र में महबूब बंदा वो है जो रसूल की सुन्नत पे अमल करे। रसूलुल्लाह की नज़र में रसूलुल्लाह का महबूब बंदा वो है जो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करे। और साथ ये भी फरमाया वमन अहब्बनी, जो मेरे साथ मोहब्बत करे यानी मेरी सुन्नतों के साथ मोहब्बत करे, काना माइया फिल जन्ना, ऐसे बंदे को अल्लाह मेरे साथ जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह, आप जरा थोड़ा सा ज़हन के अंदर ये बात जरा लाए ना, भाई जिस बंदे को नबी अलैहिस्सलाम की क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम का साथ नसीब हो जाए जन्नत में, बड़ा खुश नसीब है ना, बड़ा खुश नसीब है। एक वाक़या सुनाता हूँ आपको तवज्जो से। हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत रबिया बिन काब अस्लमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता है। और उसकी आदत ये थी अक्सर रात के वक़्त वो खिदमत करता था। रात के वक़्त यानी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में होते, वो रात में आपकी खिदमत पर मामूर होता। तो यार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठेंगे तहज्जुद में आपके लिए पानी भर के रखना, दीगर ज़रूरियात और चीज़ें जो हैं इंसान की जो ज़रूरत होती हैं, अल्लाह के नबी की वो ज़रूरियात पूरी करता रहता था पूरी रात। बड़ी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी से। अब देखो ज़रा तवज्जो से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसको एक दिन फरमाने लगे, या रबिया, ए रबिया, सलमा शेता, जो चीज तेरे जी में आए मुझसे मांग ले। मांग भाई, जो मांगना ही मेरे को। सलमा, रबिया, रबिया जो मांगना है मुझसे मांग। अल्लाह के नबी और हमारा ईमान है, याद रखो हमारा ईमान है। कुरान कहता है अल्लाह के नबी अपनी मर्जी से नहीं कहते, इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह के नबी वो अल्फाज बोलते हैं जो अल्लाह वही करता है। अल्लाह ने अपने नबी के दिल में डाल दिया कि मेरे पैगंबर आज रबिया से पूछ, जो ये कहे तू मुझसे मांग मैं अता कर दूंगा। याद रखिए ना, या अय्युहन्नास, ओ इंसानों, अंतुमुल फुकरा, तुम सारे के सारे मांगने वाले हो। फकीर का माना क्या होता है? मांगने वाले हो, तुम सारे के सारे मोहताज हो और अल्लाह पाक दाता है। तुम मांगने वाले, रब देने वाला। तुम झोलियां फैलाने वाले, रब झोलियां भरने वाला। तुम आंसू बहाने वाले, रब आंसू पूंजने वाला। तुम रोने वाले, रब चुप कराने वाला। तुम बीमार, रब सेहत देने वाला। तुम जरूरतमंद, अल्लाह जरूरतें पूरी करने वाला है। ऐसे ही है ना। साहबी रसूल को अल्लाह के नबी ने फरमाया, सलमा शेता, जो चीज़ तेरे जी में आए मुझसे मांग, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अपने घर से ना, अल्लाह से मांग के, अल्लाह से मांग के तुम्हें दिलवा देता हूँ। आगे कमाल देख यार, आपका और मेरे जैसा बंदा होता ना, या रसूल अल्लाह आजकल गुजरान बड़ी मुश्किल हो रही है, हालात बड़े महंगे हैं, हालात बड़े अजीब हैं, 250 रुपये लीटर है। आज सस्ता हो गया ना? हाँ सस्ता कुछ हो गया थोड़ा जा। चलो बहरहाल ये तो हुकूमती मामलात हैं मुख्तसर कि महंगाई बहुत है जी, गुज़र औकात नहीं होती। अल्लाह से अर्ज़ करें, अल्लाह पाक मुझे रिज़्क बहुत ज़्यादा दे दे। हम होते तो ये मांगते, या रसूल अल्लाह इस दफ़ा फसल अच्छी नहीं हो रही, आप अल्लाह से हमारे लिए फसल की दुआ करें। मेरी औलाद कोई नहीं है, आप मेरे लिए ये मांगे। मेरी शादी कोई नहीं हुई, आप मेरे लिए बीवी मांगे अल्लाह से। मेरी फलां ज़रूरत है, आप अल्लाह से ये मांगे। हम जैसा कोई होता ना तो हम ये सवाल करते अल्लाह के नबी से। अल्लाह के नबी का सहाबी रसूलुल्लाह का तरबियत याफ्ता है और दिल में मोहब्बत रसूल है। कमाल देखिए ना उस सहाबी का। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए सहाबी, सलमा शिता, जो तेरे जी में आया मुझसे मांग।
وہ کہتا ہے اسألوک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں ایک چیز مانگتا ہوں، وہ کون سی چیز ہے؟ میں یہ کہتا ہوں آپ اللہ سے دعا کیجئے قیامت کے دن جنت میں اللہ آپ کو اور مجھے اکٹھا کر دے۔ اے منگن دیا چھئیان ہے رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ یا رسول اللہ مجھے یہی چاہیے۔ حدیث میں ہے، میرے سامنے حدیث ہے، اللہ کی نبی نے دوبارہ پوچھا، چلو پہلی دفعہ یہ مانگا، اب کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سلما شیطا، اے ربیع بن کعب الاسلمی، اور مانگ، جو مانگنا ہے مانگ۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہم غریبوں کی یہی چاہتا ہے آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے تیسری دفعہ یہ بات دہرائی، اس صحابی نے بھی تیسری دفعہ یہی بات کی، مجھے دانے نہیں چاہیے، مجھے کاروبار نہیں چاہیے، مجھے اور نعمتیں نہیں چاہیے، مجھے سب سے بڑی نعمت چاہیے آپ کا ساتھ مجھے نصیب ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ایسا کر، سجدوں کی کثرت کر۔ میرے نبی نے اب اصول بتا دیا، فرمایا میرے صحابی اگر میرا ساتھ چاہتا ہے، اگر جنت میں میرا پڑوسی بننا چاہتا ہے تو سجدوں کی کثرت کر، سجدے زیادہ کیے کر، تیرے سجدوں کی برکت سے اللہ تمہیں میرا پڑوس عطا فرما دے گا۔ ہاں، اور ہمارے ہاں کیا ہے، فرض نماز بھی موقع ملا تو پڑھ لی، اس کو کہا جا رہا ہے سجدوں کی کثرت کر۔ کیا مطلب؟ نوافل پڑھ۔ اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو اپنا لو نہ، رسول اللہ کا ساتھ مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک اور بات سنو، جو بندہ بھی اس دور میں، جیسا آج کا دور ہے، ہر طرف دیکھو نا بھائی، حقیقت ہے، میری طرف توجہ کرو ذرا، آخری بات، تھک تو نہیں گئے آپ؟ ہے جی زیادہ دیر، کتنا ٹائم ہو گیا؟ 27 منٹ ہو گئے، 5-7 منٹ 10 منٹ ہے، اجازت ہے؟ ہاں ذرا بات توجہ کریں۔ اس وقت ہر بندہ اپنی رسموں کے پیچھے لگا ہوا ہے، میرے خاندان کی رسمیں یہ ہیں، میرے سوسائٹی معاشرے کا رسم و رواج یہ ہے، میں نے اس کو فالو کرنا ہے، میں نے اس پہ چلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اور میری امت والوں سنو، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جس وقت لوگ سنتوں کو چھوڑ دیں، سنتوں کی پرواہ نہ کریں اور اپنے رسم و رواج کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، اس دور میں اگر کوئی بندہ میری سنت پہ عمل کرے گا اس کو کیا انعام ہوگا؟ توجہ حدیث سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جو بندہ میں محمد الرسول اللہ کی سنت کو اس دور میں، جس دور میں سنتوں کوئی پرواہ کوئی نہیں کر رہا، اس دور میں اگر کوئی سنت پہ چلتا ہے، میری سنت کو زندہ کرتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، ایسے بندے کو اللہ پاک 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں، فرمایا 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ سنتیں مٹ رہی ہیں، ہمیں پرواہ کوئی نہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ اللہ، وہ موویاں اور فلمیں، ڈرامے اور یہ کلچر دیکھ کر اس کو اپنا لیا، عجیب سی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ،
یہودیوں پر اللہ کی لعنت، میرے نبی نے بھی فرمایا، اللہ بھی کہتا ہے، عیسائیوں پر اللہ کی لعنت، اور میرے بھائیوں مشرکین، گائے کے موت پینے والی، گائے کا پیشاب پینے والی قوم پر اللہ کی لعنت، ایسے ہیں نا، یہ سارے کافر ہیں۔ ان جن پر اللہ کی لعنت ہے، ان کے طریقے ڈراموں، فلموں، موویوں میں دیکھ کر اپنے رسم و رواج کو اپنا ان کے طریقے کے مطابق بنا لیا، ان کو اپنا ہیرو بنا لیا، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت، لعنت والوں کو اپنا رہنما اور لیڈر سمجھ لیا، اور جو سراپا ہے ہی رحمت اس ہستی کو چھوڑ بیٹھا۔ بتاؤ، اور جو بندہ یہ کہے بھائیو رسم و رواج کے پیچھے نہ چلو، نبی کی سنت کو اپناؤ، اللہ کی قسم ہے اس دور میں اگر کوئی بندہ ایسی آواز لگاتا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمیں اس بندے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یار یہ وہ بندہ ہے کہ آج کے گئے گزرے دور کے اندر جب ہر طرح سے رسم و رواج کو اپنایا جا رہا ہے، سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس دور میں بھی اگر کوئی ہمیں سنت کی طرف بلاتا ہے وہ ہمارا محسن ہے۔ ایسی بات ہے نا، ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، تھینکس کرنا چاہیے اس کا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ہمیں اصل راہ کی طرف بلایا ہے۔ لیکن کیا ہے، ہماری مجبوریاں ہیں، یا ہماری دین سے دوری ہے، یا سنت کی اہمیت نہیں ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے جو سنت کی طرف بلاتا ہے وہ کہتا ہے بھائی اپنا مرنا پرنا ایسے کر لو جس طرح نبی نے بتایا، رسم و رواج کو سائیڈ پہ رکھو اور اپنے مرنے پرنے کو سنت کے تابع کر لو۔ اللہ کی قسم ایسا بندہ اگر آج کوئی کہتا ہے تو وہ ایسا اجنبی محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو کوئی بڑا گستاخ ہے نبی کا، جو کہتا ہے نبی کو اپناؤ، نبی کو سنت کو اپناؤ، وہی گستاخ تصور کیا جاتا ہے۔ اور وہ گستاخ نہیں ہوگا جو نبی کی سنت کے مقابلے میں غیروں کے طریقوں کو ترویج دے، رواج دے، جو غیروں کے طریقوں کو، وہ باادب ہے، نبی کا محب بھی ہوگا، اور جو کہتا ہے سنت کو اپناؤ نعوذ باللہ وہ گستاخ ہوگا۔ یہ چھوٹی سی بات سمجھنے والی ہے، اس لیے خدا را اس دور میں اگر آپ کو کوئی سنت کی ترغیب دیتا ہے اس کا شکریہ ادا کرے، یار شکر ہے تو نے ہم سوئی ہوئی قوم کو جگا دیا، ہم غفلت میں تھے، رسم و رواج میں بہہ گئے تھے، تو نے ہمیں بتا دیا کہ نہیں بھائی یہ موقع ہے، نبی کا طریقہ اس موقع پر یہ تھا۔ بھائی کرو گے نا اس پر عمل؟ بات ختم کریں۔ اچھا جی ایک بات سنو، حضرت جنید بغدادی، اللہ والوں کو مانتے ہو؟ اللہ والوں کو مانتے ہو؟ ولیوں کو؟ ہاں، ولی جو اللہ کا سچا ولی ہو، اللہ کی قسم اس کے جوتا ہمارے سر کا تاج ہے۔ اللہ کی قسم میں تصنع اور بناوٹ نہیں کر رہا، میں دل کی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے ولی کا جوتا ہمارے سر کا تاج ہے۔ لیکن ہو اللہ کا ولی، ہو اللہ کا ولی، اے نہیں بے ککر پالے ہوئے، کتے پالے ہوئے، مچھ اتھے چپا چپا ودی ہوئی تے داری کوئی نہیں تے آنکھیں میں ولی ہاں، اے ولی نہیں ہوندے، اے پریشانی تے مصیبت ہوندے۔ یاد رکھو ولی وہ ہوتا ہے جس کے ظاہر سے اللہ کے نبی کی سنت جھلکتی ہو۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول سنو، اللہ کے ولی کا قول کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ الاستقامت فوق الکرامہ۔ او لوگوں آج ہم نا کرامتیں تلاش کرتے ہیں، فلاں بزرگ کی یہ کرامت، فلاں بزرگ کی یہ کرامت، فلاں بزرگ کی یہ کرامت۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، لوگوں کرامتوں کی طرف نہ جایا کرو، دیکھا کرو کہ وہ جو اللہ کا ولی بنا ہوا ہے وہ سنت کا کتنا پابند ہے۔ اگر سنت کا پابند ہے تو وہ بندہ بے شک کرامت نہ دکھا سکے، اس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر نہ بھی ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ کا وہ ولی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کرامتیں تو ظاہر ہوتی رہیں۔ یار لائٹ بند کروا، اگر کرامتیں ظاہر ہو رہی ہوں تو بات ختم کرتے ہیں بس مختصر، اگر کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں اور سنت کے مطابق زندگی نہیں ہے
تو یاد رکھو ایسا بندہ ولی نہیں ہے، ایسا بندہ فنکار ہے۔ وہ جادو کے ذریعے سے، کال علم کے ذریعے سے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا معذرت کے ساتھ، یہ اکثر ویڈیو شیئر ہوتی رہتی ہے، اس میں بند کر لائٹ، وہ بال جب بھائی پیچھے وہ بال وہ بال بس ٹھیک ہے 2-4 منٹ ہے، بس بات ختم کریں۔